بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جا بجا بیان کیا ہے. یہ ایک لمبا قصہ ہے اور قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے طور پر جاتے ہیں، اپنی قوم پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر جاتے ہیں. جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو قوم کے اکثر لوگ بچھڑے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. ہوا کیا کہ سامری نے لوگوں کے زیورات کو جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا. اس بچھڑے کے اندر سے ہوا گزرنے کا ایسا سسٹم بنایا جس طرح وصل سے ہوا گزرتی ہے تو آواز نکلتی ہے، اس سے بھی گزرنے سے آواز نکلتی تھی. تو لوگوں کو کہتا ہے یہ دیکھو بول رہا ہے لہذا رب ہے. کتنے لوگ بہک گئے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ لیا اور کھینچا. بھائی کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی میرا سر بھی چھوڑ دو، میری داڑھی بھی چھوڑ دو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ دو گروپ بن جائیں گے، آپ کہو گے میری قوم کے دو ٹکڑے کر دیے. پھر موسیٰ علیہ السلام غصے کے عالم میں سامری سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تیری سزا یہ ہے کہ جب تک تو زندہ ہے کسی کو تو نہ چھو سکے گا اور نہ تجھے کوئی چھو سکے گا.
پھر اس بچڑے کو پکڑا، جلایا اور ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ یہاں پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سابقہ قوموں کے قصے بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہو کہ کون کون سا جرم ان قوموں نے کیا اور ان کو کیا کیا سزا ملی۔ ان جرموں میں ایک جرم سامری کا توحید کی جناب میں شرک کو پھیلانا، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کا حکم دینا، یہ جرم تھا، اور اس کی سزا یہ تھی کہ تو کسی کو نہ چھوئے گا اور نہ تجھے کوئی چھوئے گا۔ ان قوموں جیسے تھوڑے تھوڑے عذاب اس قوم کو آتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، یا اللہ سابقہ قوموں جیسا عذاب کہ ایک دم عذاب آئے اور قوم ملیا میٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے، یا اللہ میری امت کو اس سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مان لی۔ اب وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی ٹکڑے پر آتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو غرق کیا گیا تو مسلمان بھی غرق ہوتے کہیں نہ کہیں، اگر زلزلے آئے تھے تو یہاں بھی آتے ہیں۔ مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، فارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیج دیا۔ اس میں کیا کیا بیان کیا؟ القمل والضفادع والدم، خون کا عذاب، الجراد والقمل، ٹڈی دل کا عذاب، جوؤں کا عذاب۔ تو اس طرح کا نہیں کہ ایک دم آئے اور امت کو ملیا میٹ کر دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے تھے باغی رب کے، صبح اٹھے تو سارے بندر بن گئے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ ضرور ہوگا۔ ساری قوم، ساری امت ملیا میٹ نہیں ہوگی، مگر کسی کی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ عذاب آتے رہیں گے۔ تو آج قوم پر ٹڈی دل کا عذاب ہے، سب پر نہیں، کچھ علاقوں پر ہے۔ آج قوم پر یہ عذاب بھی ہے کہ کسی کو مت چھوؤ، کوئی سلام نہ کرے، ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ بھی اس عذاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نفی اور شرک کو پھیلانا ہے۔ آج اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی دعوت اجنبی بن چکی ہے، شرک عام ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر رب کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ مسلمان تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، اور وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی میجورٹی بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان بھی لاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ تو شرک کی اس عظیم بیماری، ان شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ایسی بیماری، ایسی وبا آئے کہ تم کہو کہ دور رہو، میرے قریب نہ ہو، اور آپ کہو گے ہم تو توحید والے تھے، ہمارے پر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، انہلک وفینا صالحون، اے اللہ کے رسول ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کو ہی لے جاتا ہے، سب پر عذاب آ جاتا ہے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ اپنی نیتوں پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ جو توحید پر ہوگا اس کو اس کا فائدہ دیا جائے گا، جو شرک پر ہوگا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، لیکن دنیا میں سب کو سزا اور سب پر عذاب آ جاتا ہے۔
آپ دیکھتے نہیں کہ کسی کی ٹانگ، کسی کے بازو پر کوئی پریشانی ہے، اللہ محفوظ رکھے، ڈاکٹر کہہ دیتا ساری کاٹ دو، ساری خراب نہیں ہوتی، وہ ساری کاٹ دینے کا بول دیتا ہے، تو اچھی بھی ساتھ ہی کٹ جاتی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی جننے والا، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، نہ اس سے اوپر کوئی ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ ساری کائنات، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، سب مخلوق ہیں اور وہ اکیلا خالق۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو شخص اس کے برابر کسی کو سمجھتا ہے یا اس سے بڑا کسی کو سمجھتا ہے، وہ اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا ظلم ہے کوئی نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس جملے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں، اتنا بڑا جملہ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ دنیا میں توبہ کر لے معافی مل جاتی ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ لوگوں سے پوچھے گا، مشرک سے پوچھے گا، سنا اگر ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ فدیہ دے دو تو تجھے جہنم سے بچایا جا سکتا ہے، تو کیا سب کچھ دے دو گے؟ کہتا ہے یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہو سب کچھ دے کر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا آج تو کچھ کسی چیز کا مالک نہیں اور تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں میں نے خالی تجھے اتنا کہا تھا کہ میرے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اور تو باز نہیں آیا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم زادے، انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تو میرے پاس آئے ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر چکی ہو، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر چکی ہو، مگر ایک جرم اس میں شامل نہ ہو کہ تو نے میرے برابر کسی کو سمجھا تھا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ ہر قسم کا جرم ہے، ہر قسم کا جرم ہے، مگر یہ جو سب سے بڑا جرم ہے یہ اس نے نہیں کیا ہے۔ فرمایا میں اتنی بخشش دے کر تجھے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم تر جو بھی جرم ہوگا اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے تو سزا دے کر معاف کر دے، چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، لیکن معافی مل جائے گی، توحید کا مجرم اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے،
اور ہر رجسٹر اتنا لمبا جہاں تک نظر جاتی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے لکھنے والوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، جو کچھ یہ لکھا ہے میں نے کیا ہے، یہ سب میں نے کیا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تلاش کرو، شاید کوئی نیکی مل جائے۔ تلاش کیا جائے گا، ایک کارڈ ملے گا، کارڈ بطاقہ، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، اپنے قول اور عمل کے ساتھ اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی نفی نہیں کرتا تھا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا تھا۔ ہر قسم کا جرم اس کے کھاتے میں ہے، 99 رجسٹر، تا حد نگاہ ایک ایک رجسٹر، مگر یہ توحید والا تھا، شرک نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک کارڈ لا الہ الا اللہ والا کارڈ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور 99 گناہوں کے رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے چلا جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اتنا عظیم جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس قدر عظیم اہمیت ہے لا الہ الا اللہ کی، اس قدر عظیم اہمیت ہے توحید کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توحید کا معنی واحد سمجھنا، ایک سمجھنا، اس جیسا کوئی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں موسیقی کا رواج ہے، لوگ گانے سنتے ہیں، گانے میں کیا ہوتا ہے؟ بدکاری کی دعوت ہوتی ہے۔ ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو بدکاری کی دعوت ہوتی ہے۔ بدکاری ایک جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ گانا سننا بدکاری کے قریب جانا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے جناب گانے بند کر دو، تو کہتا اچھا آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر وہ قوالی لگا دیتا ہے، اور قوالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سکھاتی ہے، توحید کی نفی کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قوالی ثواب اور گانے گناہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ 1,00,000 گانا ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ایک قوالی کافی ہے دوسرے پلڑے میں، کیونکہ یہ عملی گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، اور قوالی عقیدے کی بربادی کی طرف بلاتی ہے، شرک کی طرف بلاتی ہے، رب ذوالجلال کی گستاخی کی طرف بلاتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگ دعوے بہت کرتے ہیں کہ میں بھی عبادت کے لائق ہوں، کوئی سچا نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ دعوے کرتے ہیں، انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگ رب مانتے ہیں، ان کو اللہ مانتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میری بندگی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانا جاتا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے نہیں کہا مجھے بیٹا مانو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، لوگوں نے ان کو رب کا شریک بنایا ہے، انہوں نے نہیں کہا، اس کے باوجود ان کی وجہ سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ادھر آؤ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب کے مقابلے میں معبود بنا لینا، کب کپاتے تھر تھراتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ جب تک میں زندہ تھا اس کی میں نگرانی کرتا رہا۔
فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے بلا لیا پھر تو ہے، تیری مخلوق ہے، تو جان تیری مخلوق جانے، میں ان کو بالکل یہ کہنے والا نہیں کہ مجھے اپنے رب کے مقابلے میں معبود بنا لو۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو معبود بنایا جاتا ہے، اللہ کے سوا ان سے مدد مانگی جاتی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو۔ اللہ والے حقوق، اللہ والی صلاحیتیں، اللہ والے اختیارات ان کو دیے جاتے ہیں۔ کہا اللہ کا فرشتہ آیا، لوگوں کی روحیں قبض کر کے لے گیا، ہمارے پیرانے پیر نے ہاتھ مارا، ساری تھیلی چھین لی، الٹی کی تو سارے لوگ زندہ کر دیے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ہاتھوں میں ہچکیاں لے رہا ہے، روح پرواز کر رہی ہے، اپنا بیٹا ہے، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے، کیا فرماتے ہیں؟ العین تدمع القلب یحزن، دل بڑا غمگین ہے، والعین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم زبان سے ایسا جملہ نہیں بولیں گے مگر جس سے اللہ راضی ہو۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے بابا کا دل بہت غمگین ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بچے کی روح نکالنے والے، نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، بعد کے آدمی ہیں، ان کو اٹھا کر کے رب کا مرتبہ دے دیا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے وہ ان کو اس کے سپرد کر دیے۔ یہ مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ اس پر کانشس نہیں، اس کو محسوس نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یاد رکھو، اگر مخلوق رب کے حقوق پورے کرے تو رب ذوالجلال ان کے حقوق پورے کر دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، معاذ جانتے ہو بندوں پر رب کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا بندوں پر رب کا حق یہ ہے، بندوں پر رب کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اکیلے کی عبادت کریں، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ پر بندوں کا حق، ذرا غور کرو، اللہ پر کوئی فرائض عائد ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے جو بندوں کے فرائض ہیں، جو اللہ کا حق ہے وہ بندوں پر فرض ہے، اور جو بندوں کا حق ہے وہ بندے رب پر فرض نہیں کر سکتے مگر اللہ اپنے اوپر فرض کرتا ہے۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو شخص رب کے برابر کسی کو نہ سمجھے اللہ اپنے اوپر اس کو حق مانتا ہے کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن نہیں دوں گا کا دو مطلب ہیں، یا تو رب ذوالجلال اس کو آگ میں ڈالے گا ہی نہیں، یا یہ کہ اس کو سزا دے کر پاک کر کے جنت دے دے گا، پیچھے صرف وہ رہ جائیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کفر کرتے، اللہ کی بغاوت کرتے رہیں۔ توحید والا مستقل ابدی جہنمی نہیں بنے گا، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا، توحید والا ہے نکال لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ گیا تو نکالا گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے مسلمان جب جنت میں جانے لگیں گے جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے محلے والے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان سے کوئی زیادتی ہو گئی جہنم میں چلے گئے، یا اللہ یہ ہمارے دوست تھے، یا اللہ ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پر پختہ ہیں، جو شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، جاؤ پہچانو اور ان کو لے جاؤ۔ تو عزیز بھائیو،
بنیادی بات ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نمبر 1 اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 اس کی ذات میں کسی کو برابر نہ سمجھنا، نمبر 3 اس کی صفات میں کسی کو برابر نہ سمجھنا۔ اللہ جیسی کوئی اور ذات نہیں، یہ ذات کی توحید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسی اوصاف کسی میں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، رب بھی دیکھتا ہے، ہم سنتے ہیں مگر رب بھی سنتا ہے، لیکن کیا ہمارا سننا اور اس کا سننا برابر ہے؟ قطعاً نہیں۔ صفات میں شرک کرنا، اللہ جیسا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرنا، اللہ جیسے کمالات کسی مخلوق میں ثابت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور رب ذوالجلال کی عبادت میں کسی اور کی عبادت کرنا، یہ عمل، یہ بکرا یہ قبر والے کا ہے اور یہ بکرا یہ اللہ کا ہے، یہ دیگ قبر والے کی ہے، یہ دیگ اللہ کی ہے، یہ 11 گلاس دودھ کے 11ویں والے کے ہیں اور یہ کسی اور کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے، اس کی ذات میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے، اس کے اوصاف میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ نہ رب جیسی کوئی ذات ہے، نہ رب جیسے اوصاف اور کمالات کسی اور میں ہیں، اور اللہ جب کمالات اس کے ہیں تو ہمیں عبادت بھی خالص اس کی کرنی چاہیے، اس کا 1000واں حصہ بھی کسی اور کے نام نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہے، غیرت مند ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو کوئی نیکی کرے اس کا کوئی حصہ کسی اور کے لیے ہو، میں سارے کا سارا ہی چھوڑ دیتا ہوں، ترکتہ وشرکہ، اس بندے کو بھی دھتکار دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی رد کر دیتا ہوں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کی جائے، حنفاء، سب سے کٹ کر ایک رب کا ہو جایا جائے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ بندوں کا کچھ رب کا، اس طرح کی ملاوٹ والا نہ بندہ رب کو قبول ہے، نہ اس طرح کی ملاوٹ والی عبادت رب کو قبول ہے۔ 99% عبادت رب کی ہو، 1% کسی اور کی ہو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ وہ تو خالص عبادت کو قبول کرتا ہے اور مخلص بندے کو قبول کرتا ہے، ملاوٹ والے کو نہیں قبول کرتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے وہ دھتکار دیا جاتا ہے، وہ عبادت بھی دھتکار دی جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ کلمے کا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان سے پوچھ کر عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت بھی رد کر دی جاتی۔ ڈائریکشن، ایڈریس خالص رب کا ہو جب آپ عبادت بھیجو، اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی رہ گئی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توحید کو اپنانے کی توفیق دے، رب ذوالجلال ہماری مصیبت کو ٹال دے، اللہ تبارک و تعالی اس وباؤں کو ظالموں کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، تیری جناب میں اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ یا اللہ جب ہم جائیں تو ہم بھی ایمان پر جائیں، توحید پر جائیں، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا